پاکستان کو 78 سال ہو رہے ہیں اور پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس کے حساب سے تو ان کا جو پرسیپشن جاننے کی کوشش کری تو بڑا مایوس کن رہا. اس کی بھی بہت ڈھیر ساری وجوہات ہیں. تو یہاں پر ابھی ہم موجود ہیں ڈاکٹر شیر مہرانی صاحب کے پاس. ایک یہ ریسرچر بھی ہیں اور ان کی رائے جانیں گے کہ پاکستان نے 78 سال کے اندر کیا کھویا کیا پایا اور پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں ایز اے ریسرچر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو سوال میں اکثر ابھی اسٹوڈنٹ سے بھی کرتے ہوئے آیا ہوں اور آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ آپ کی ایک اسٹڈی ہے, آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے, آپ پاکستان کو 78 ایئرس میں کہاں دیکھتے ہیں اور پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا؟ بہت شکریہ. یقیناً میں تو آزادی مبارکباد دوں گا سب کو. آزادی کچھ ایسے تھی کہ شیخ ایاز کی ایک نظم ہے مجھے یاد آ رہی ہے کہ گورے سانپ بلوں میں بھاگے, آزادی کے نام پہ ہم کو کالے سانپ ملے, کاٹ وہی فنکار وہی, اپنے ہریالی کھیتوں پہ سانپوں کی یلغار وہی. تو ایک فیز ختم ہوا اور دوسرا شروع ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے, اور جو شروع تو ہوا ہے لیکن جو امیدیں جو خواب لے کے ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا تھا وہ خواب پورے نہیں ہوئے, سیدھی سی بات ہے. اب اس میں ذمہ دار کون ہے کہ 78 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ پائے, اور 4 خوبصورت موسم رکھنے والا اور دریا اور جھیلیں اور سمندر, ساحل سمندر رکھنے والا ایک سرسبز و شاداب ملک کہ جہاں برف باری بھی ہوتی ہو, جہاں پہاڑ بھی ہوں, جہاں پہ زرخیز زمینیں بھی ہوں, جہاں پہ شہر بھی ہوں, جہاں گاؤں بھی ہوں, تو جہاں پہ مال مویشی بھی ہو, جہاں پہ زراعت بھی ہو اور سب کچھ ہو, پیٹرول اور گیسز بھی ہوں, کوئلہ بھی ہو, اور اس کے باوجود بھی ہم بڑے جو ممالک ہیں جو ٹائکون ہیں ہم ان کے مقروض ہیں, تو کیوں؟ سر سوال تو ایک سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ ہم پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے چاروں موسم دیے, ہریالی دی, زرخیز زمینیں دیں اور معدنیات سے بھرپور ایک صوبہ بھی, جیسا صوبہ سندھ میں بھی ہے لیکن صوبہ بلوچستان کی بات کریں تو ایک تو معدنیات سے بھرپور صوبہ ہے وہ, لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ ان چیزوں کو یوٹیلائز نہیں کر پائے. تو کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کئی فیکٹرز ہیں. سب سے پہلا جو قصور ہے وہ تو ہمارے پولیٹیشنز کا ہے, سیدھی سی بات ہے کہ پولیٹیشنز ہی پالیسیز بناتے ہیں. جو اکیڈمیا ہے یا اکیڈمیشنز ہیں وہ صرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ مسئلہ یہاں ہے, تو اکیڈمیا تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے, انہیں بتا رہی ہے, ریسرچرز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل یہ ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو سب سے جس پہ کہ ہم آبدیدہ ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اور ان سے جب معلوم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس کو اس لیول پہ چلانے نہیں دیا جاتا, اس میں فارن فیکٹرز انوالو ہیں, کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ جغرافیکلی اس خطے میں لوکیٹ کرتا ہے کہ جو پورے ورلڈ میں بہت امپورٹنس کا حامل ہے. ہم چائنا, ایران, انڈیا اور اس کے بیچ میں ایک ملک کے طور پہ ابھرے ہوئے ہیں, اور رشیا ہمارے قریب ہے. تو یہ چائنا رشیا جیسی گیانٹ جو ہیں طاقتیں ہیں ایک طرف ہیں, دوسری طرف بھی دوسرے ممالک ہیں. تو یہ جو خطہ ہے پوری دنیا کے نظر میں ہے, دیکھیں تو پوری دنیا کی نظر میں, اور ہر ملک جو پاورفل ملک ہے, ہر وہ ملک جو اس خطے میں اجارہ چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ یہاں پہ انٹرفیرنس کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہوگا وہ انٹرفیرنس کو روکنا ہوگا. اگر ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے اندرون خانہ کوئی مسائل نہیں, ہم ابھر سکتے ہیں, ہم نکل سکتے ہیں ان مسائل سے جن مسائل کو ہم فیس کر رہے ہیں. جی بالکل, ہم کوشش کریں تو بحیثیت قوم ہم اتحاد کے ساتھ نکل سکتے ہیں. جیسے شروع میں آپ نے شیخ ایاز صاحب کی نظم پڑھی تو اس کا جتنا تھوڑا بہت میں سمجھا تو یہ کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ چہرے بدل گئے یا لوگ بدل گئے, سسٹم وہی رہا ہے. تو پھر ایسی آزادی کا کیا فائدہ؟ دیکھیں ایک تو آزادی ہمیں ہے کہ ایک آزادی ایک احساس کا نام ہے. اگر آپ اٹھتے ہیں شیخ ایاز کی ایک نظم ہے دوسری سندھی میں,
ख्वाब हो जन आज़ाद तो बाकी छा गुरजे। तो हमारे ख्वाब तो आज़ाद हैं, तो हम आज़ाद ख्वाबों के साथ सोते हैं और आज़ाद ख्वाबों के साथ जागते हैं, बस इसको हकीकत में बदलना है। तो हम भी दुआ यही करेंगे कि ये ऐसे जो हमारे बेहतरीन असातिज़ा हैं, ये अपनी इल्म की रोशनी से हमारे स्टूडेंट्स को और हम तक ये सोच उजागर करते रहें कि आज़ादी जो ख़याल है, ख्वाब है, उसको हकीकत में किस तरीके से बदला जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाक कलर्स। आखिर में पाकिस्तान ज़िंदाबाद।